हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े दिनों के बाद थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा काम करते करते याद है कि चलो आज ब्लॉग बना लिया जाए। तो ब्लॉग बनाने के लिए बहुत बिज़ी थी अभी तो। हाँ, अल्लाह का शुक्र है सबसे पहले कि अम्मी की तबीयत ठीक है। डायलिसिस टाइम पे करवा रहे हैं तो उनकी तबीयत ठीक चल रही है। और कुछ प्रॉब्लम थी फैमिली, तो मैं ना 2 दिन से अभी अपने पार्लर पे ही रुकी हुई हूँ, यहीं सो रही हूँ, घर नहीं गई हूँ। क्या करें, कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि इंसान को अपना रास्ता खुद चुनना पड़ता है। तो फ़िलहाल तो मैंने अभी यही चुना है। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी चालू हो गई हैं, तो कल गई थी, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं जा पाई, क्योंकि वहाँ 12 से 4 का टाइम है और इतनी धूप रहती है कि धूप में निकलने में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और अभी फिर आज बहुत देर तक सोई थी, उठी, उसके बाद पूरी साफ़ सफाई की पार्लर की। उसके बाद मैंने चाय पी, टोस्ट चाय पिया। उसके बाद अब मैं अपना ये काम करने बैठी हूँ, तो सिलाई करने बैठी थी, कपड़े कट करने बैठी थी। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये मैंने कपड़े कट कर, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैं ना ब्लॉग काटने के पहले बताऊँ, लेकिन मैंने अभी एक कुर्ती काटी है, ये नाप की डायरी है, और ये शलवार काटना है मेरे को। मेरा पजामा था वो काटना है। ये थोड़ा सा साफ़ सफाई करिए, मैं डालती हूँ पूरे पार्लर का मैंने कैसे सेट किया है वो सब आपको पूरी वीडियो है मेरे पास। तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बताने का, तो मैं बताऊँगी। देखो इधर भी इतना सामान मैंने जमा लिया है, थोड़ा सा गैस वगैरह चालू किया है। ये पसेरा और बचा है, इसको और संभालना है, तो इसको और थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूँ, उसके बाद देखती हूँ। कल मशीन का पैरदान ख़राब था तो उसको तुरंत करवा के लेके आई। 2-3 में ये मैंने की रखी है, 2-3 मेकअप थे 3, तो वो किए मैंने। उसके बाद अब आज लोग नहीं मान रहे थे, लोग परेशान कर रहे थे, जिनकी ड्रेसेस पड़ी थी ईद के पहले की, तो सोचा वो कर लूँ। लेकिन आज सबको एक ही बात बताती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ हैं, जो भी लड़कियाँ हैं, कुछ कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही, कुछ पढ़ाई कर रही हैं, उन सब से पढ़ाई करने के अलावा भी मैं चाहती हूँ कि हर लड़की एक हुनर भी ले, सिलाई का हो, पार्लर का हो, या जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट हो वो चीज़ वो करें, लेकिन करें ज़रूर। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ तो मेरे हक से मैं मतलब सब कुछ अपने लिए एक कॉन्फिडेंट आ गया है काम करने के बाद, कि किसी के धुतकारने से, अपने ही घर, किसी और का घर होता तो चलो एक बात थी, धुतकारने से इंसान कहाँ जाए। आज मैंने इतना ये सब कर रखा था, किराए के ही सही, रेंट पे ही सही, लेकिन मैंने खुद के लिए किया। तो आज मैं कोई भी बात हुई तो मैं लॉक खोल के अपने बलबूते पे यहाँ आ गई हूँ। इसमें किसी का कोई सहारा नहीं है मुझे, मैं अपने ही बलबूते पे रेंट भी दे रही हूँ, काम चले नहीं चले, लेकिन मुझे अल्लाह पे पूरा 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 भरोसा है कि अल्लाह पाक मेरा काम बहुत अच्छे से चलाएगा। सिर्फ मैं अम्मी की मजबूरी थी, मेरी अम्मी की तबीयत देखकर मैं परेशान बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया उनकी तबीयत के साथ साथ मुझे मेरा काम भी ज़रूर संभालना है। तो यही मेरा कहना है कि हर लड़की से कि पढ़ाई भी करो, लेकिन हुनर हर बेटी को हर माँ बाप ज़रूर दें। मैंने अपनी ज़िद से ये हुनर लिए, मैंने अपने पसंद से, मुझे किसी ने कभी नहीं बोला कि तू ये सीख, वो सीख, या ये कर या वो कर। मैंने गवर्नमेंट से सीखा,
مجھے ہر ایک چیز آتی ہے، مجھے کڑھائی بنائی سلائی فیشن ڈیزائننگ کیا میں نے سب کچھ کیا ہے، لیکن مجھے ایک صرف اور صرف پارلر کا بچا تھا، اور اس کی فیس میں دے نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کئی بار بہت جگہ پوچھا بھی صحیح، پھر میں وہ فیس سن کے اور پیچھے ہٹ جاتی تھی کہ میں کیسے دوں گی۔ انہوں نے تو منتھلی لینے کو بھی کہہ دیا تھا، لیکن میں کیسے سیکھوں؟ کون دے گا میرے کو اتنے پیسے؟ کیسے میں چالو ہو جاؤں؟ بہت سال ایسے نکل گئے تھے، لیکن جب ایک اللہ نے سنی میری، میں کسی وجہ سے اپنی کہانی بتا رہی میں کہ کیسے میں پارلر تک پہنچی۔ کسی کام کی وجہ سے بینک میں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کی مصلحت یا اللہ کا راستہ نکالا ہوا ہے۔ دیکھو میں بینک میں بیٹھی تھی، کچھ دو لڑکیاں، میری بہن کا بیٹا تھا، بہن تھی اور میں تھی، تو ہم لوگ بیٹھے تھے وہاں، تو اس کو بیٹے کو کھلاتے کھلاتے دو لڑکیاں ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ تو ان لڑکیوں سے وہ لڑکیاں اس کو کھلا رہی تھی، علی کو، اس کو کھلاتے کھلاتے ہماری بات ہو گئی۔ ان لڑکیوں نے کہا کہ ایسا ویسا، تو بولے کہا ہم تو یہاں آتے، تو وہ بات نکلتے انہوں نے کہا کہ ہم یہیں اوپر ریڈیشن پہ اوپر نا پارلر کے لیے آتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے ساری جانکاری لی، تو انہوں نے کہا اب بھی چلو، آپ اب بھی فارم بھروا دیتی ہوں میں آپ کو۔ بس وہ لڑکیوں نے کہا، میں ان کے ساتھ اوپر گئی۔ وہ کہتے نا اللہ فرشتہ بنا کے بھیجتا ہے کسی نہ کسی کو، جو سچے دل سے کسی چیز کو چاہتا ہے، تو یہ میں مانتی ہوں، وہ دل سے مانتی ہوں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر انسان کی سنتا ہے۔ پھر وہ لڑکیوں کے ساتھ میں اوپر گئی، میرا اسی وقت میں اتنی پریشانی میں تھی، مطلب ایسی حالت ہو رہی تھی بالکل گرمی میں پسینے پسینے، اور ہم دونوں بہنیں پیدل گھوم رہے تھے، اور بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں۔ تو وہ چیز میں نا اسی وقت ان کے ساتھ گئی، پھر جیسے تیسے کر کے فوٹو آدھار میرے پاس تھا، ہم بینک گئے تھے تو آدھار اور فوٹو لگے، وہ دیکھ کے گورنمنٹ سے میں نے آج میرے کو زندگی بھر یاد رہیں گی۔ ہماری میم ہے وہاں پہ ایک پنکی میم کر کے، جس کو میں ہمیشہ پریرنا میم کہتی ہوں، اس شخص کو میں زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گی، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے لاسٹ ایک یہ جو ہنر دیا ہے، یہ میرے بہت کام کا، اور اس سے بھی زیادہ مجھے کانفیڈنٹ مل گیا کہ اب میں کسی چیز میں پیچھے نہیں رہتی، کیونکہ مجھے کسی کے گھر نہیں جانا پڑتا۔ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ کیا کرو گی آگے چل کے، برتن مانج کے ہی کھانا ہے لوگوں کے، اگر اپنے اچھا رشتہ ہو تو شادی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے، لیکن جب تک میں ہوں میں عزت کی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ لوگ تو یہی چاہتے کہ ان کا ہمیشہ سے برا ہو، برا ہی ہوتا رہے، لیکن اللہ میرے ساتھ تھا، اور اللہ نے مجھے ایک عزت کی، دیکھو شان سے میرے دروازے میں بیٹھی، میں نہ کسی کی دہلی کی بھوکی ہوں، اور نہ میں نے کبھی کسی کے گھر جانے کی چاہ رکھی ہے۔ اللہ میرے پاس آتے ہیں سب۔ آج میں نے اس لائق بھلے ہی کرائے سے لیا ہے، رینٹ پہ لیا ہے یہ روم، یہ دکان، لیکن میں نے میرے بل بوتے پہ لیا ہے، اور آج میں نہیں جاتی ہوں، میرے آس پاس سب لوگ رشتہ دار رہتے ہیں، اڑوسی پڑوسی سب میرے پاس آتے ہیں۔ اللہ نے اس لائق مجھے بنایا ہے، تو آگے چل کے کام بھی چلے گا۔ میں نے کچھ میک اپ بھی کر لیے ہیں، میں نے پارلر کا کام بھی چالو کیا ہے، میں نے اپنی چھوٹی سی شاپ ڈال رکھی ہے لیڈیز سامان کی، کاسمیٹک کی، ساری چیزیں میرے پاس ہیں۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ میں اس لائق تو ہوں، آج کم ہے تو کل زیادہ بھی ہوگا۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ہر لڑکی کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک وقت اپنے ہی گھر میں ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اپنا گھر نہیں کہلاتا، وہ کسی اور کا دوسرے کا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے چاہتی ہوں کہ ہر لڑکی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے۔ کبھی کسی لڑکی کو بھلے ہی وہ اچھے گھر کی ہو نہ ہو، چھوٹے گھر کی ہو، کسی بھی طریقے سے اللہ سے امید رکھو، تاکہ سارے کام فتح ہوتے رہیں۔ میں بس ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہر لڑکی کا نصیب اچھا کر، کسی لڑکی کو کسی کا محتاج مت رکھ میرے پروردگار۔ تو نے کام میں ہر انسان کو آگے رکھو، ہر لڑکی کو، کبھی کوئی دبا کے یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے اس کو اتنا دیا، اتنا کھلایا۔ آج کچھ چیزیں بتاؤں گی میں، ایسی سی باتیں ہم نے سن لی۔ اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، میری بہن جو 3 سال سے گھر بیٹھی ہے، اس کو یہ تک سن لیا اس نے کہ خوب دیا ہے ہم نے، وہ دینا ہمیں نہیں چاہیے۔ صرف 10 یا 20 روپے دینے سے کسی بچے کی زندگی پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے دعا کرتی ہوں کہ ہر لڑکی کو بس یہی چاہتی ہوں کہ کام کرو، کبھی کوئی گھر پہ ایسے فرصت میں نہ رہو۔ موبائل چلانا ہے تو موبائل طریقے سے آپ اپنے طریقے سے چلاؤ، بس سب کو دعا میں یاد رکھو۔
اور لڑکی بس گھر پہ فرصت میں مت بیٹھو، یہ وقت ہے ابھی ہمارے ہاتھ میں تو ہم کر سکتے ہیں، جب بیت جائے گا نا تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو اور ہمارا کام پورا کرو، اور دعا میں یاد رکھنا میری امی کی طبیعت اچھی ہو جائے، میرا پارلر اچھے سے چلے، اور انشاءاللہ جب بھی موقع ملا میں ویڈیو ضرور ڈالوں گی۔ میری دعا شیئر کریں، کمنٹ کریں اور لائک ضرور کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں، اور میری امی کے لیے حق سے دعا کرنا، بس میری امی کی طبیعت